الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے نبی، جو قیدیں تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ، اگر اللہ تمہارے دل میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں مال عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے آقا کے چچا ہیں، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اور یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی، اور یہ اس خرچ کے لیے گھر سے 20 اوقیہ سونا لے کر ساتھ چلے تھے، لیکن ان کے ذمے جس دن کھانا کھلانا تھا خاص اسی روز جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور جنگ و قتال کی وجہ سے کھانا کھلانے کی فرصت و مہلت نہ ملی، تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچ گیا۔ جب یہ گرفتار ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھ تو یہ سونا ان سے لے لیا گیا، تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ یہ سونا ان کے فدیے میں شمار کر لیا جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا بھی فدیہ اور ان کے دونوں بھتیجے بھی جو آئے تھے، عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث، ان دونوں کا بھی فدیہ ان کے ذمے لاگو کیا گیا اور اس کا بار ان کے اوپر ڈالا گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے اس حال میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش کے سے مانگ کر بسر کیا کروں؟ تو میرے آقا نے کیا جملے ارشاد فرمائے، کیا یہ وہ چیز تھی کہ غور کیجئے کہ میرے آقا کو اللہ نے کیا خبر دے دی۔ اب جو حضور نے ان سے فرمایا وہ سننا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر میرے چچا یہ بتاؤ کہ وہ سونا کہاں ہے کہ جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت تمہاری بیوی ام الفضل نے دفن کیا تھا، اور تم ان سے کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں کہ مجھے کیا حادثہ پیش آئے، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو میرے جو 4 بیٹے ہیں اور وہ ان کے لیے اور یہ تیرے لیے ہے، ان کے نام بتائے، عبداللہ، عبید اللہ، فضل اور قسم، ان سب کا ہے۔ اور حضرت عباس نے عرض کیا حضور سے یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یعنی وہ حیرت میں ہو گئے کہ یہ تو صرف میں جانتا تھا یا میری بیوی جانتی تھی، اور تیسرا ہمارا رب جانتا تھا، یہ آپ کو کس نے خبر دی؟ تو میرے آقا نے، جب حضرت عباس نے پوچھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے۔ جب یہ جملے کہے اسی وقت حضرت عباس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہ تھا، اور انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور فوراً اپنے دونوں بھتیجوں کو بھی کہا کہ تم بھی دار ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہی بات اللہ رب العالمین نے ان کے شان نزول کا، اور جو ان سے مال لیا گیا انہوں نے ایمان تو قبول کر لیا۔ قرآن کہتا ہے جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ میرا رب جب کہہ دے کہ تمہیں بہتر عطا فرمائے گا تو سنیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا کہ جس کا علماء کہتے ہیں جس کی مقدار
80,000 थी तो मेरे आका ने नमाज ज़ोहर के लिए वज़ू किया और नमाज से पहले ही कुल माल हुजूर ने तकसीम कर दिया। और हज़रत अब्बास उस वक्त के ईमान ला चुके थे। अब हज़रत अब्बास को हुजूर ने कहा कि मेरे चचा इसमें से जितना चाहिए ले लो। वो फरमाते हैं कि मैंने जितना मुझसे उठ सकता था उतना मैंने माल ले लिया। और वो फरमाते थे कि उस वक्त उन्होंने भी ये कहा ये उससे बेहतर है जो अल्लाह ने मुझसे लिया, यानी जितना माल मुझसे लिया गया था उससे डबल अल्लाह ने मुझे दे दिया। और फरमाया मैं उससे मग़फ़िरत की उम्मीद रखता हूँ। और अपने दौलत और माल का हाल बयान करते हुए हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास क्या फरमाते हैं कि सिर्फ इतना नहीं, मेरे रब ने मुझसे लिया था 20 औकिया सोने, तो मुझे 20 गुलाम भी अता किए। 20 औकिया सोने के बदले में 20 गुलाम ऐसे दिए कि वो सारे के सारे ताजिर थे। और फरमाया वो मुझे इतना कमा कर देते थे कि उनमें से जो गुलाम सबसे कम कमा कर देता था उसकी मिकदार 20,000 दिरहम थी। यानी कितना अल्लाह ने दे दिया। ये है इस्लाम, ये है हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाए कि जब हुजूर को दे दिया जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना अता फरमाता है। ये मेरे रब का कलाम है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब तुमसे जो माल लिया गया, अब बंदा इस पर गौर कर ले कि जो अल्लाह की राह में देते हैं तो जो देते हैं तो रब ने खुद कहा कि मैं उन्हें उससे बेहतर दूंगा। और जो खुलूस नीयत से देते हैं वो दुनिया में ये नज़ारे करते हैं कि अल्लाह उन्हें उससे बढ़कर अता फरमाता है। जो ज़कात देते हैं अगले साल वो देख लें अल्लाह उनको कितना बढ़ा कर अता फरमाता है। तो ये कितना बड़ा करम है। आगे इरशाद फरमाया वइन युरीदु खियानतक फक़द खानुल्लाह मिन क़ब्लु फ़अमकन मिन्हु वल्लाहु अलीमुन हकीम। और ए हबीब अगर वो तुमसे खियानत करना चाहते हैं तो बेशक ये उससे पहले अल्लाह से खियानत कर चुके हैं जिस पर उसने उन्हें तुम्हारे काबू में दे दिया। और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। इस आयत में जिक्र की गई अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल की खयानत की तफसीर मुफस्सिरीन फरमाते हैं। एक तफसीर ये है कि ए हबीब अगर वो कैदी तुमसे बैत से फिर कर और कुफ्र इख्तियार कर से तुमसे खयानत करना चाहते हैं तो आप महबूब इस पर गम न करना, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मीसाक के दिन मुझसे वादा करके दुनिया में आने के बाद ये फिर गए, जिस पर अल्लाह ने इन्हें तुम्हारे काबू में दे दिया। जैसा कि वो बदर में देख चुके हैं कि ये कत्ल भी हुए, ये गिरफ्तार भी हुए, और आइंदा भी अगर ये ना सुधरे तो इनके अतवार यही रहे। तो इन्हें भी इसी का उम्मीदवार रहना चाहिए कि इनके साथ ऐसा ही होगा कि या तो ये कत्ल किए जाएंगे या ये गिरफ्तार किए जाएंगे। ये बात इस आयत में बयान की गई। ये पहली तफसीर। दूसरी तफसीर इस आयत की मुफस्सिरीन ने यह भी लिखी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार को कैद से आज़ाद किया तो आपने उनसे दोबारा जंग न करने और मुशरिकीन से मुआहिदा न करने का मेरे आका ने उनसे मुआहिदा अहद लिया। उस पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए हबीब अगर इन्होंने अहद की वादे की खिलाफ वर्जी की और आपसे खयानत की है तो आप अफसुर्दा ना हो। ये लोग पहले भी अल्लाह से वादा करके उसे तोड़ चुके हैं। यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि मुसीबत से निजात के लिए शुक्र गुजार बनने का अहद किया तो मुसीबत जब दूर हुई तो अपने वादे के खिलाफ करके ये कुफ्र मासियत में मुब्तला हो गई। औलाद की नेमत इन्होंने कहा या अल्लाह तू हमें अता कर, तो हम शुक्र गुजारी का वादा करते हैं, लेकिन औलाद दे दी तो फरमाया औलाद के बाद उन्होंने उसकी अता में उसके शरीक करार दिए। तो ये तो वो लोग हैं कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खयानत करते हैं। अल्लाह हमें हर किस्म की खयानत से महफूज फरमाए। आगे इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवू वनसरू उलाइका बअदुहुम औलियाउ बअद वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू व इन इस्तंसरूकुम फिद्दीनि फअलैकुमुन नस्रु इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। बेशक वो लोग जो ईमान लाए
اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے عہد جہاد کیا، وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ سب ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہو اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ اس آیت میں پہلے دو گروہوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر بیان فرمایا۔ نمبر 1 مہاجرین اولین، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے اور اسی کے رسول کی محبت میں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی جہاد کیا۔ دوسرے گروہ کا ذکر کیا، وہ لوگ ہیں، فرمایا انصار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کی مدد بھی کی اور انہیں اپنے مکانوں میں ٹھہرایا۔ پھر ان مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ مہاجر انصار کے اور انصار مہاجر کے وارث ہیں۔ یہ آیت یاد رکھیے کہ اس علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت میں اللہ رب العالمین نے جب مکے سے ہجرت کر کے صحابہ مدینہ منورہ گئے تو اس وقت انصار نے کو ان کا بھائی بنایا گیا، تو اس وقت ان کی وراثت میں بھی ان کو وارث بنایا گیا، لیکن اسی آیت میں یہ آیت جب نازل ہوئی تو پھر وراثت سے یہ ہٹ گئے، یعنی وراثت میں والی آیت سے یہ منسوخ ہو گئی کہ یہ انصار و مہاجرین آپس میں بھائی بھائی تو ہیں لیکن وراثت میں ان کو نہیں ملے گا۔ وہ آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ جب نازل ہوئی تو وہ والی آیت منسوخ ہو گئی، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جن مسلمانوں نے دارالحرب سے ہجرت نہیں کی، اگر وہ دارالحرب سے رہائی حاصل کرنے کے لیے تم سے فوجی قوت یا مال سے مدد طلب کریں تو فرمایا تم پر فرض ہے کہ انہیں نامراد نہ کرو، ہاں اگر وہ کسی ایسی کافر قوم کے خلاف تم سے مدد طلب کرے کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو فرمایا ان کے خلاف مسلمانوں کی مدد نہ کرو۔ ان الفاظ پر غور کیجیے گا، کیا اسلام کی نفیس تعلیم ہے کہ کب مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، کب مدد نہیں کرنی۔ یہ وہ پاکیزہ تعلیم ہے کہ جو قرآن بتا رہا ہے کہ اگر مدت پوری ہونے سے پہلے اس معاہدے کو نہ توڑو۔ علماء فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں 3 مسئلے اللہ نے بیان کیے۔ نمبر 1 یہ کہ غیر مہاجر مومن اگر کسی کافر قوم سے دینی وجہ سے جنگ کریں اور وہ تم سے مدد مانگیں تو فرمایا مدد دو، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی دینی جنگ میں مدد کرے، یہ ایک بات فرمایا۔ دوسری بات فرماتے ہیں، دوسرا یہ کہ مدد دینا جہاد میں ضروری ہے نہ کہ دنیاوی جھگڑوں میں۔ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے، یہ بھی اس آیت سے کہ جیسے کہ یہاں کسی کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو سب بلوا لیتے ہیں، تو لڑائی اگر ایسی ہو کہ جس میں جھگڑوں کے لیے بلایا جائے تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ قرآن نے منع کیا کہ جہاد میں مدد دینے کے لیے اگر بلایا جائے تو اس میں مدد دینا ضروری ہے، لیکن صرف ذاتی اپنے مفاد کے لیے کسی سے لڑائی کے لیے مدد مانگے، اول تو ہمیں لڑائی کو روکنی چاہیے، نہ کہ کوئی بھی مسلمان آپس میں لڑائی کریں اور ایک دوسرے کو ماریں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تیسرا یہ فرمایا کہ اگر دارالحرب کہتے ہیں جہاں جنگ ہو، جہاں امن سے انسان نہ رہ سکتا ہو اور وہ مسلمانوں کے لیے وہ ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہو، اسے دارالحرب کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دارالحرب کے مسلمانوں کی جنگ کسی ایسی کافر قوم سے کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، تو اب ہم ان کے خلاف مدد تمہیں نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں کافروں سے بدعہدی ہے، بلکہ اب یہ کوشش کی جائے کہ ان کافروں اور ان مسلمانوں میں صلح کروائی جائے گی، نہ کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ فرمایا اگر صلح ناممکن ہو تو ہم غیر جانبدار رہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیسی نفیس تعلیم اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتائی کہ اسلام اور
مسلمانوں کے جو دشمن ہو اگر ان سے بھی وعدہ کیا ہوا ہو تو قرآن کہتا ہے کہ دشمن سے بھی وعدہ پورا کیا جائے گا۔ کوئی ایسا کام مسلمان کی طرف سے نہ ہو کہ جس میں وعدہ شکنی پائی جائے، اور اس سے یہ انسان غور کر لے اس آیت میں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو اخلاق سکھاتا ہے، جو تعلیمات اسلام کی ہیں، اس میں انسان غور کرتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اخلاقی اچھائیوں کی انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے۔ آگے 2-3 آیات بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ یہاں پر اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر نصرت میں، مدد میں، وراثت میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، لہٰذا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی وراثت نہیں۔ اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں اور ایک دوسرے کے مددگار بن کر ایک قوت نہ بن جائیں تو کفار مضبوط ہو جائیں گے اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم یہ والی صورت کرو گے کہ تم کافروں کی مدد کرو گے، مسلمانوں کے معاون نہیں بنو گے، تو اس سے بڑا فتنہ زمین میں کیا ہوگا۔ فرمایا کہ اس صورت میں زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ تو اس آیت کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ آپس میں عدم اتحاد پر اتفاق، یعنی اس کے عدم اتحاد پر فرمایا گیا تھا کہ اس سے فتنہ اور فساد کبیر ہوگا۔ اب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کے خلاف فتنہ اور فساد کبیر ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن نے جو کہا کہ مسلمانوں کے درمیان آج جو فتنے ہیں، فساد ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد نہیں، ایک دوسرے سے اتفاق نہیں۔ اور آج کافر دیکھ لیجئے کہ کس طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا ہے۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو کافروں کی دوستی اور ان کا وارث بننے سے منع کیا ہے، ان سے جدا رہنے، اور یہ قرآن کی یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ مسلمان آپس میں ہمیشہ میل جول رکھیں، ایک دوسرے سے تعاون اور مددگار بن کر مضبوط طاقت بننے کا حکم دیا۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو افسوس کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک گھر سے لے کر عالمی سطح تک مسلمانوں کا معاملہ اس آیت کے خلاف نظر آتا ہے، اس کا الٹ نظر آتا ہے۔ مسلمان اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میل جول رکھنے میں، مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے سے فی زمانہ اکثریت ایسا نظر آتا ہے کہ بیزار ہو چکے ہیں، اور یہی حال پڑوسیوں کا ہے، یہی حال دیگر رشتہ داروں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اسی طرح ایک علاقے کے مسلمان دوسرے علاقے کے مسلمانوں سے، ایک شہر کے مسلمان دوسرے شہر کے مسلمانوں سے، ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں سے باہمی الفت و محبت اور تعاون اور مدد کرنے کو تیار نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے برما میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کے لیے تیار، صرف مذمت کے بیانات لوگ جاری کر دیتے ہیں لیکن مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ اور عمومی طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے بجائے کفار سے باہر صورت دوستی کرنا چاہتے ہیں، اور ہر طرح کی قربانی دے کر جس کافروں سے انہوں نے دوستی بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے حکمرانوں کا حال کیا ہے۔ جس مسلمان ملک میں دیکھ لیجئے کہ وہ کافروں سے دوستی ان کی نہیں ٹوٹنی چاہیے، کیونکہ قرضے وہ مانگنا شروع کر دیں گے، وہ امداد بند کر دیں گے، بس صرف، یا پھر ہمارے ویزے کینسل ہو جائیں گے، ہماری سیٹ کینسل ہو جائے گی اور ہمیں کبھی وزارت میں کچھ نہ ملے گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، بس صرف ہماری دوستی کافروں سے مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر کسی کافر ملک کی کسی مسلم ملک کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ مدد کرنے کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنے اور کفار کے خلاف
ان کی مدد کرنے کے بجائے کافروں کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مسلمان بھائیوں کو تباہ و برباد کرنے میں کافروں کی مدد کرنے کے لیے پس پشت ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی ہمارے لوگوں میں، غدار قسم کے لوگ کہ جو ان کافروں کو تھپکیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ اپنی بھی حکمرانی قائم رہے اور ان کافروں کی بھی حکمرانی قائم رہے، ہماری بھی عیش اور مستی میں کوئی فرق نہ آئے۔ اور کیونکہ اگر ہم نے اپنی عیش و مستی کو قائم رکھنا ہے تو ہم نے کافروں سے دوستی بھی مضبوط رکھنی ہے، لیکن ہم یہی آیت کے ضمن میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین اور مذہب کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور وہ جو ایمان لائے اور مہاجر بنے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں مہاجرین اور انصار کے باہمی جو تعلقات تھے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا معین اور مددگار ہونے کا بیان تھا، اس آیت میں ان دونوں کے ایمان کی، مہاجرین کی اور انصار کے ایمان کی تصدیق اللہ کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں صحابہ کا کیا مقام ہے، یعنی وہ مہاجرین صحابہ ہوں یا انصار صحابہ ہوں، اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی تصدیق کی اور یہ بتایا اس آیت میں کہ یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اور اس آیت میں اللہ نے ان کی عظمت کو اور ان کی شان کو بیان کیا کہ یہ مہاجرین کو آسان نہ سمجھنا، یہ میرے حضور کے وہ غلام ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی وجہ سے اپنا آبائی وطن کو چھوڑا، اپنے عزیز رشتہ داروں سے جدائی گوارا کر لی، مال و دولت کو انہوں نے چھوڑا۔ آپ مہاجرین صحابہ کی حالات زندگی کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے رئیس تھے، کتنے مال و دولت تھے، لیکن حضور کے لیے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، مکانات چھوڑ دیے، باغات چھوڑ دیے۔ اور اسی طرح انصار صحابہ کی تعریف میں فرمایا کہ یہ بھی کم نہیں کہ جب مہاجرین سب کچھ چھوڑ کر آئے تو انہوں نے مہاجرین صحابہ کو انصار نے ویلکم کہا اور اپنا گھر بھی دیا، اپنا مال بھی دیا، اپنا سب کچھ اس میں برابر آدھا آدھا سب کچھ دے دیا۔ فرمایا یہ دونوں کے دونوں قرآن کہتا ہے کہ یہ سچے اور کامل مومن ہیں تو ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کی شان و عظمت کو بیان کیا، اور انصار صحابہ کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں، میں دو تین حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انصار سے محبت نہ کرے گا مگر مومن، اور ان سے عداوت نہ کرے گا مگر منافق، تو جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جس نے انصار صحابہ سے بغض رکھا اللہ اس سے ناراض ہوا۔ یعنی میرے آقا بتا رہے ہیں ان صحابہ کے ایمان، ان کی محبت کا معیار بتا رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو ان سے نفرت کرے گا فرمایا وہ منافق ہوگا، اور فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی تو خالص اللہ کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا کہ اللہ ان سے ناراض ہوا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے، اور منافقت کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور نے کچھ بچوں اور عورتوں کو ایک شادی سے آتے ہوئے میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے کہ اے انصار
तुम तमाम लोग यानी मजमूई तौर पर मुझे तमाम लोगों से ज़्यादा प्यारे हो। यानी वो शादी से आ रहे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, मेरे आका उनको देखकर खड़े हो गए, वो रहमतुल लिल आलमीन, और उनसे क्या फरमाते हैं, अल्लाह तू जानता है। और फिर अंसार की तरफ हुजूर मुतवज्जह होकर कहते हैं, ए अंसार तुम लोग मजमूई तौर पर मुझे तमाम लोगों से ज़्यादा प्यारे हो, ए अल्लाह तू जानता है। ए अंसार तुम लोग मजमूई तौर पर मुझे तमाम लोगों से ज़्यादा प्यारे हो। एक आयत और ये सूरह अनफाल आज मुकम्मल हो गई। कल से इंशाअल्लाह सूरह तौबा का आगाज होगा। वो आखिरी आयत सूरह अनफाल की है, वल्लज़ीना आमनू मिन बादु वहाजरू वजाहदू मअकुम फउलाइका मिनकुम व उलुल अरहाम बअदुहुम औला बिबअदिन फी किताबिल्लाह इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। और जो इसके बाद ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया वो भी तुम ही में से हैं, और रिश्तेदार अल्लाह की किताब में विरासत में एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों का जिक्र किया कि जो पहली हिजरत के बाद ईमान लाए और उन्होंने तुम्हारी हिजरत के बाद हिजरत की और कई जंगों में उन्होंने तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया, ये भी तुम ही में से हैं और तुम्हारे हुक्म में है। यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहाजिरीन के कई तबके हैं उनको बयान किया। पहला वो तबका है कि जिन्होंने पहली मर्तबा मदीना तय्यबा को हिजरत की, उन्हें मुहाजिरीन अव्वलीन कहते हैं। याद रखिएगा, मुहाजिरीन के तबकात याद रखिएगा। पहले वो हैं कि जिनको मुहाजिरीन अव्वलीन कहते हैं, और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मक्के से लेकर मदीने की तरफ पहली हिजरत की। और कुछ वो हजरात हैं कि जिन्होंने मक्के से पहले हबशा की तरफ हिजरत की, फिर मक्के से हबशा से फिर वो मदीने की तरफ आए, तो उन्हें कहते हैं अस्हाबुल हिजरतैन। अस्हाबुल हिजरतैन वो हैं कि जो पहले हबशा गए और हबशा से मदीना आए। और फरमाया बाज वो हैं कि जिन्होंने सुलह हुदैबिया के बाद फतह मक्का से पहले हिजरत की, ये अस्हाबे हिजरत सानिया कहलाते हैं। और पहली आयत में जो मुहाजिरीन अव्वलीन का जिक्र है और इस आयत में अस्हाबे हिजरत सानिया का जिक्र है। और इसी आयत में अल्लाह ने फरमाया और रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि सहाबाए कराम हिजरत और उखुवत यानी भाईचारगी की बिना पर एक दूसरे के वारिस पहले बने थे। फिर ये वाली आयत नाजिल हुई और इसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हुक्म में हिजरत और उखुवत के मुकाबले में नसबी रिश्तेदार विरासत में एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। और इस आयत के ज़रिए हिजरत और उखुवत की वजह से जो पहले विरासत में एक दूसरे को शरीक बनाया गया था वो मनसूख हो गई। और इससे तीन मसले इस आयत में बयान किए गए। पहला ये कि हिजरत और उखुवत की वजह से अब ये विरासत मनसूख हो चुकी। दूसरा मसला ये बयान किया कि अब कयामत तक विरासत का दारो मदार जो है वो नसबी कराबतदारी पर है कि जिसका नसब जिससे चलेगा उसी को विरासत में हक मिलेगा। और वो चौथे पारे में आप तफसील से सुन चुके थे किसके लिए कितना हक है। और इसी तरह रिजाई रिश्ते की वजह से कोई एक दूसरे का वारिस नहीं, ससुराली रिश्ते की वजह से शौहर और बीवी एक दूसरे के वारिस हैं। तीसरी बात याद रखिएगा, ज़विल अरहाम जैसे मामू खाला वगैरह भी वारिस ये बनते हैं। अगर बेटा बेटा और ये सारी चीज़ें ना हो तो फिर मामू और खाला को भी मिलता है, लेकिन इसकी बड़ी तफसील है। लेकिन ये याद रखिएगा फ़िक़्ह अहनाफ के मज़हब में खाला और मामू को भी हिस्सा मिलता है, लेकिन कब मिलता है? अगर किसी की विरासत का कोई मसला हो तो वो उलमा से रुजू करे, खुद से ये अपने तरफ से हिस्से ना बांटे। हमेशा जब भी विरासत का कोई मसला हो तो मुफ्तियान कराम हमारे मौजूद हैं, आप उनके पास जाइए, अपना पूरा मसला पेश कीजिए, आपको उसकी वो पूरी तफसील लिख कर देंगे। आज एक रुकू सुना और सूरह अनफाल का इख्तिताम हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम का नूर अता फरमाए और कुरान हकीम के बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह पाक जो कुछ हमने दर्स कुरान में सुनाया इसमें
کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ آج ہم نے مہاجرین اور انصار صحابہ جنہوں نے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنا سب کچھ نبی پر، تیرے محبوب پر، تیرے دین پر، اسلام کے لیے قربان کر دیا، یا اللہ ان صحابہ کی قربانیوں کا واسطہ ہم سب کو بھی دین کے لیے قربانیاں دینے والا بنا دے، دین کے لیے وقت نکالنے والا بنا دے، دین کو سمجھنے والا بنا دے، اور ان مولا کریم جن کی شان کو، جن کی عظمت کو، جن کے ایمان کی تو نے گواہی دی، یا اللہ ان کے ایمان کامل کا صدقہ ہم سب کو بھی ایمان کامل نصیب فرما۔ ہمیں بھی جو ایمان کی کمزوریاں ہیں، جو بزدلی ہمارے اندر ہے، اللہ وہ دور فرما دے، ہم سب کو بھی دین اسلام کا سچا مجاہد بنا دے، اور تیرا قرآن جو آج ہم نے سنا ہمیں ایک دوسرے سے مولا کریم مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کافروں سے مولا کریم کبھی بھی ہم ان کے مددگار نہ بنے، اور کسی بھی لحاظ سے ان کی دوستی، ان کی چاہت ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ ہمارے دلوں میں چاہت ہو تو صرف تیرے اور تیرے محبوب کی ہو، تیرے دین کی چاہت ہو۔ یا اللہ ہم سے تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کر دے، با عمل، با اخلاق، با حیا بنا دے یا رب العالمین۔ ہم سب کو جس طرح قرآن حکیم سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، وہ سیکھنے سکھانے کا